السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف ذرائع سے پتہ چلا ہے اور جو وہاں پر رہ رہے ہیں عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر زخمی ہوئے، پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنے، وہ بیچارے مریدکے کی گلیوں میں بھاگے اور ان کا جو خون گر رہا تھا جگہ جگہ پر، وہاں سے جو ہے ان پولیس کے درندوں نے ان کا تعاقب کیا اور پھر وہاں پر جا کر ان کو قابو کیا اور وہاں پر ان کو شہید کیا۔ یہاں تک بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں مریدکے کی گلیوں میں لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ لوگوں نے وہ تصاویر اور ویڈیوز اپنے موبائلز میں سیو کی ہوئی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا دردناک تشدد آج تک نہیں دیکھا جو وہاں پر ہوا۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظلم کی داستان ہے۔ ہم سنتے تھے اپنے بڑوں سے کہ جب پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے تب بھی جو ہے یہ خون کی ہولی کھیلی گئی تھی، اور جب وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، اور گلیوں میں جگہ جگہ پر لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ لوگوں نے بے پناہ قربانیاں دی تھیں، اور اب جو ہے اس دور میں بھی ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ حال ہوا ہے۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ مریدکے کے آس پاس لاشوں کو چھپایا گیا ہے، بلکہ لاشوں کو جلایا بھی گیا ہے۔ یہاں تک کی بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں۔ کون تحقیق کرے گا؟ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے جو ہے ایسی درندگی کی ان معصوم پاکستانیوں کے ساتھ؟ بھئی یہ حال ہے، کوئی ہے پوچھنے والا؟ اگر آواز اٹھاتے ہیں، اگر یہ خبریں دیتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو جو ہے یہ کہتے ہیں جی یہ غدار ہیں، یہ شر پسند ہیں۔ حالانکہ شر پسند تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، جنہوں نے معصوم پاکستانیوں کو شہید کیا۔ اس قافلے میں جو لوگ تھے وہ احتجاج کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ منتشر ہو گئے ان کی فائرنگ سے، لیکن وہ پرامن تھے۔ انہوں نے یہ کیا کیا؟ ان لوگوں نے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ ہم تو نتیجہ یہ نکالیں گے ان تمام باتوں سے کہ یہ کسی خاص ایجنڈے کے مطابق چل رہے ہیں کہ بس ہر حال میں عام پاکستانیوں کو دبا کے رکھنا ہے۔ جو غزہ اور فلسطین کی بات کرے گا اس کو جان سے مار دیں گے۔ نہ جانے کب ان لوگوں کا جو ہے انجام ہوگا جو یہ کام کر رہے ہیں، جو آ جا کر معصوم پاکستانیوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ لوگوں نے یہی کہا ہے جو وہاں پر رہ رہے ہیں کہ ظلم ہوا ہے، ناحق پاکستانیوں کا قتل عام ہوا ہے۔ تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکنان تھے ان کا ناحق قتل عام کیا گیا ہے وہاں پر۔ کون تھے جنہوں نے آرڈر دیا اور کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اس پر عمل کیا؟ کیا ان کو اپنی موت یاد نہیں؟ کیا انہوں نے قبر میں نہیں جانا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ عذاب قبر کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی منزلیں کیسی ہوتی ہیں؟ تو بروز قیامت یہ درندے کس منہ سے اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے کہ ان لوگوں پر ناحق گولیاں برسائیں انہوں نے، اور کس کے کہنے پر برسائیں؟ یہ سب کا سب خون انہی کے سر پہ جائے گا جنہوں نے ان کو حکم دیا کہ بس لاشیں گرا دو، مار دو لوگوں کو۔ تو یہ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے حضور بڑے بڑے فیصلے ہوں گے۔ سب کا جو ہے سب سے بڑا منصف وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ پیارا رب، اور وہ جب فیصلہ کرے گا وہ پھر تمام کائنات دیکھے گی کہ اس کا فیصلہ کیسا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس وقت جو ہیں لوگ فرعون بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے فرعون کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اور انہوں نے کیا ظلم کی داستان رقم کی ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھیں گے۔ اگلی خبر ہے خیبر پختونخوا سے۔ وہاں پر سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے، اور حلف کس نے لیا ہے آپ کو ہم بتائیں گے۔ آپ جو ہے حیران ہو جائیں گے۔ وہاں کے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی، اور وہ پہلے انکار کرتے رہے ہیں، پہلے وہ ڈرامہ کرتے رہے ہیں یہ ڈاکومنٹس ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اب انہوں نے منہ بنا کر ان سے حلف لیا اور ان کی مجبوری بن گیا کہ انہوں نے حلف لینا ہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے مخالفین کے لیے کہ وہ جو سوچ رہے تھے ان کی وہ باتیں پوری نہ ہوئیں، اور جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے آ گئیں، اور سب نے دیکھا کس طریقے سے جو ہے عمران خان کے حکم پر وہ سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ بن گئے، اور مخالفین جو ہیں منہ دیکھتے رہ گئے۔ کیا حالت ہوئی مخالفین کی آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیوز میں، تصاویر میں، اور بڑا ہی زبردست اعلان کیا ہے سہیل خان آفریدی نے
वज़ीर आला का हल्फ उठाते ही वो कह रहे हैं कि वो कल सुबह यानी कि आज का जो है अगला दिन जो शुरू होने वाला है, इमरान खान से मिलने जाएंगे अडयाला जेल, और उन्होंने इजाज़त नहीं मांगी पंजाब हुकूमत से। उन्होंने कहा है कि कानूनी तकाज़े पूरे कर लें, मैं पहुंच रहा हूं और मैं इमरान खान से मिलूंगा। अब देखते हैं कि इनकी मुलाकात कैसी रहती है, क्या ये मुलाकात कर पाते हैं या इनको भी तंग किया जाएगा वहाँ पर, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगले जो है 24 घंटे नहायत अहम है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो मज़ीद ख़बरें आती रहेंगी दुनिया भर से। साद रिजवी और अनस रिजवी और जितने भी दूसरे रहनुमा हैं उनसे मुतालिक ख़बरें सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ताज़ा खबर आ जाए, लेकिन अफसोस अभी तक कोई भी खबर नहीं आ रही कि वो कहाँ पर हैं और किस हाल में हैं। दुआ करनी चाहिए कि वो खैरियत से हों और जल्द उनका कोई बयान आए ताकि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको पता चले कि क्या है सूरत हाल। जैसे ही खबर आएगी हम पेश करेंगे। आप सबका शुक्रिया। अपना और सबका अपने ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उर्दू टीवी 22 के वीडियोस को लाइक और सबके साथ शेयर लाजमी कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए।